العلم نور العلم نور العلم نور الرحمن الرحیم فصل، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فصل ثالث و رابع، یعنی تیسری اور چوتھی فصل. تو الگ الگ فصل بیان نہ کر کے ایک ہی فصل کے ساتھ ثالث اور رابع کی قید لگا دی. کیوں؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ اس فصل میں مبتدا خبر کو بیان کیا گیا، مبتدا اور خبر کو بیان کیا ہے. اعتراض ہوا کہ صاحب مبتدا خبر کو الگ فصل میں بیان کیوں نہیں کیا، ایک ہی فصل میں بیان کیوں کیا، الگ بیان کر دیتے. جیسے کہ فاعل کو الگ فصل میں بیان کیا، نائب فاعل کو الگ فصل میں بیان کیا، تو مبتدا خبر بھی الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کو بھی الگ الگ بیان کر دیتے. لیکن ایک ہی فصل میں بیان کیا تو اس کے کئی طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ صاحب دونوں کا عامل مانوی ہے، صحیح نا، یعنی عامل مانوی میں دونوں کیا ہے، برابر ہیں، اس اعتبار سے دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ یہ مبتدا خبر لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہے. مبتدا کا وجود ہوگا تو خبر کا بھی، اور خبر کا وجود ہوگا تو مبتدا کا بھی. صحیح ہے. اچھا، اور تیسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب دونوں کا عامل کیا ہے، دونوں کی تعریف ایک ہے. مبتدا کی تعریف وہی ہے عوامل لفظی سے خالی ہونا، اور خبر کی تعریف بھی وہی ہے کہ عامل لفظی سے خالی ہونا. صحیح ہے. اس اعتبار سے مبتدا اور خبر کو ایک ساتھ بیان کر دیا. بیان کر رہے ہیں فصل المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر. مبتدا کو پہلے بیان کیوں کیا اور خبر کو بعد میں؟ کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ مبتدا پہلا آتا، خبر بعد میں آتی ہے، اس اعتبار سے. پھر دوسری بات یہ کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، اور مسند الیہ مقدم ہوتا مسند پر، اس اعتبار سے کیا ہے اس کو پہلے بیان کر دیا. جملہ اسمیہ میں بیان کر رہے ہیں المبتدا والخبر ہما اسمان، وہ دونوں دو اسم ہیں. تو اب ہما اسمان، اس معنی سے یہ وضاحت کر دی کہ دونوں مبتدا خبر جو ہوں گے دونوں اسم ہوں گے، چاہے وہ بتابل مفرد ہو کر کے بنے، ٹھیک نا، بتابل مفرد ہو کر کے بنے، بہرحال وہ مفرد وہ کیا اسم ہوں گے. مجردان عن العوامل اللفظیتی، وہ دونوں خالی ہوں گے کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. عوامل لفظیہ سے، عوامل لفظی سے خالی ہونا، عوامل. اب اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے کہا کہ عوامل لفظی سے خالی ہونا، عامل لفظی تو آتی نہ ہے اس میں، آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ عامل لفظی سے خالی ہونا؟ بتا رہے ہیں ایک امکان تھا تو اس امکان کی نفی کرنے کے لیے کہہ دیا کہ صاحب عامل لفظی سے خالی ہوں گے، عامل لفظی سے خالی ہوں گے، کیونکہ ان میں عامل مانوی آتا ہے. احدہما مسند الیہ، ان دونوں میں سے کیا مسند الیہ ہے، ویسمى المبتدا، اور اس کا نام رکھا جاتا مبتدا. والثانی مسند بہ، اور دوسرا یعنی دو اسموں میں سے دوسرا کیا ہے مسند بھی ہے، ویسمى الخبر، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے خبر. نائب جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید قائم میں کون مسند الیہ؟ زید مسند الیہ، اور قائم مسند، اور جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ مبتدا واقع ہوتا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے وہ خبر. تو زید قائم میں زید مسند الیہ ہوا یعنی مبتدا ہوا، اور قائم مسند یعنی خبر ہوا، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب یہاں پر مبتدا خبر کو لے کر کے علماء کا اختلاف ہے، 3 قول ہے اس میں کہ صاحب مبتدا خبر کو لے کر کے کہ مبتدا خبر کا عامل کون ہے. تو ایک کیا قول یہ ہے کہ مبتدا خبر کا عامل مانوی ہے، یعنی وہ ابتدا ہے، تو اس صورت میں تو ان کا عامل مانوی ہوگا. صحیح ہے. ایک قول یہ ہے کہ صاحب مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے، تو اس صورت میں مبتدا کا عامل مانوی ہوگا لیکن خبر کا عامل لفظی ہوگا، کیونکہ مبتدا عامل ہو گیا نا خبر کا. کتنے قول ہو گئے؟ 2. اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل مبتدا ہے، تو اس تیسرے قول میں دونوں کا عامل لفظی ہوگا، یعنی مبتدا کا عامل خبر ہوگا تو خبر لفظی ہوگا، اور خبر کا عامل مبتدا ہوگا تو وہ بھی لفظی. تو اس تیسرے قول میں دونوں کا عامل لفظی ہوگا. اور پہلا جو قول ہے کہ مبتدا خبر کا عامل مانوی ہے وہ ابتدا ہے، تو اس صورت میں دونوں کا عامل مانوی ہوگا. صحیح ہے. 3 قول یاد کر لینا جیسے کہ آپ نے 9 میں پڑھے ہیں.
آگے بیان کر رہے ہیں والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں کیا ہے؟ معنوی ہے. معنوی کہہ کر کے لفظی کو نکال دیا. صحیح نا. مطلقاً عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عامل معنوی، عامل لفظی. عامل معنوی دو جگہ پایا جاتا ہے، ایک تو مبتدا خبر میں ابتدا یہ عامل معنوی ہے، اور ایک فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ ہاں یہ بھی کیا ہے؟ عامل معنوی ہے. صحیح ہے، عامل معنوی ہے. اور باقی 98 جو عامل ہیں وہ عامل لفظی ہوتے ہیں. عامل لفظی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عامل لفظی یا تو کیا حروف ہوں گے، عامل لفظی یا تو اسما ہوں گے، عامل لفظی یا تو کیا ہوں گے؟ افعال ہوں گے. صحیح ہے. تو عامل لفظی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس لیے نومیر میں 3 باب بیان کیے ہیں. پہلا باب حروف عاملہ کے بارے میں، دوسرا باب افعال کے بارے میں، تیسرا باب اسماء عاملہ کے بارے میں. یعنی وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں، وہ حروف ہے نا، وہ حروف جو اسم عمل کرتے ہیں، فعل عمل کرتے ہیں، اور افعال. تو 3 باب بیان کیے ہیں، کیونکہ عامل لفظی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عامل لفظی کیا ہے؟ یا تو افعال ہوں گے، عامل لفظی یا تو اسماء ہوں گے، عامل لفظی یا تو حروف ہوں گے. صحیح ہے. اب آگے بتانا ہے کہ مبتدا میں اصل کیا ہے اور خبر میں اصل کیا ہے، بیان کر رہے ہیں. وہ ابتداء، اچھا والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں کیا؟ معنوی ہوگا. اور وہ عامل معنوی کیا ہوگا بتا رہے ہیں؟ وہ ابتداء، وہ کیا ہے؟ ابتداء ہے. واصول المبتدا ان یکون معرفۃ، اور مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. واصل الخبر ان یکون نکرۃ، وہ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مبتدا ہمیشہ کیا معرفہ ہوگا، کبھی کبھی معرفہ بھی آیا تھا، اس کی صورت نہیں جائے گی. اس کی صورت کیا ہے؟ نہیں جائے گی. ہاں مبتدا نکرہ بھی ہوا تھا. صحیح نا. اور خبر کیا ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ خبر کیا ہے؟ نکرہ ہی ہو، بلکہ کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے. لیکن مبتدا نکرہ آ جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. مبتدا معرفہ آ جائے، وہ خبر معرفہ آ جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. مثال کے طور پر جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو حسر کا فائدہ دیتی ہے. جیسے وہ العزیز الحکیم، تو وہ مبتدا ہے، العزیز الحکیم یہ خبر ہے اور معرفہ ہے. تو اب مطلب کیا وہی کیا ہے؟ حکمت والا ہے، وہی کیا غالب ہے. تو حسر کا معنی ہوا. اب کہا فی الدار رجل، رجل یہاں پر مبتدا واقع ہے اور نکرہ ہے. اب کسی وجہ سے تخصیص ہو گئی ہے، کسی وجہ سے تخصیص ہو گئی ہے، یعنی وہ معرفہ کے قریب ہو گیا. جب معرفہ کے قریب ہو گیا تو اس نکرہ کا مبتدا بنانا جائز ہو جاتا. نیچے سبق میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. صحیح ہے. تو مبتدا میں اصل یہ ہے کہ کیا ہے؟ معرفہ ہوگا، اور خبر میں اصل یہ ہے وہ نکرہ ہوگی. تو زید قائم میں زید مبتدا تھا تو وہ معرفہ ہے کیونکہ علم پایا گیا. تو قائم یہ نکرہ ہے اور خبر ہے. تو قاعدہ فٹ ہو گیا کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے. ہاں. اب یہ شبہ دور کرنے کے لیے کہ صاحب یہ جو اوپر بیان کیا تھا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہو، خبر میں اصل یہ ہے. ہاں تو اس سے یہ شبہ ہو رہا تھا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں مبتدا نکرہ نہیں ہوگا. تو اس شبہ کو، اس اعتراض کو دور کر رہے ہیں. کیا والنکرۃ اذا وصفت، میں نے بتایا کہ صاحب نکرہ مبتدا بن جاتا ہے لیکن کسی وجہ سے نکرہ کا مبتدا بننا جائز ہے. اوپر جو کہہ دیا تھا مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، تو یہ شبہ تھا، یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ مبتدا جو ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا، نکرہ نہیں آ سکتا. اب اس شبہ کو، اس اعتراض کو دور کر رہے ہیں اس جملے سے، ہے نا. والنکرۃ اذا وصفت، اور نکرہ جب اس کی صفت لائی جائے، نکرہ کی جب تخصیص کر دی جائے، صحیح نا. جاز ان تقع مبتدا، تو جائز ہے کہ وہ نکرہ مبتدا واقع ہو. نکرہ کا مبتدا بنانا کیا جائز ہو جائے گا. کب؟ جب نکرہ کی صفت لائی جائے. صحیح نا. کیوں؟ کیونکہ اشتراک میں کمی ہو جاتی ہے، قلت اشتراک کا فائدہ دیتی ہے. صحیح نا. نکرہ کی جب کسی وجہ سے تخصیص کر دی جاتی ہے، صحیح نا، تو پہلے تو نکرہ تمام افراد کو شامل ہو جاتا. جب اس کی صفت لائی جائے گی تو افراد میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، قلت اشتراک پا لیا جائے گا.
اس اعتبار سے وہ معرفت تو نہیں ہوتا لیکن معرفت قریب ہو جاتا ہے تخصیص کی وجہ سے. اور جب معرفت قریب ہو گیا تو قربت کی بنیاد پر اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے. لیکن وہ قاعدہ ٹوٹ گیا جو اوپر کہا تھا کہ مبتدا اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، بلکہ کبھی کبھی کیا نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے اور جائز ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جب اس کی صفت لائی جائے یا کسی اور وجہ سے تخصیص پا لی جائے تو نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے. 6 صورتیں نیچے آ رہی ہیں تخصیص کی کہ جن 6 صورتوں میں نکرہ مبتدا بن جاتا ہے بیان کر رہے ہیں. والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا، اور نکرہ جب اس کی صفت لائی جائے جازہ جائز ہے کہ ان تقع مبتدا کہ وہ مبتدا واقع ہو. نحو قولی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے ولعبد مؤمن خیر من مشرک، کیا مومن بندہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے. مثال کے طور پر اگر عبد کی صفت ہے مومن، اگر مومن نہ ہوتا خالی عبد ہوتا تو عبد کیا ہے؟ عبد خالی عبد ہوتا تو عبد میں کیا مومن بھی شامل ہو جاتے اور مشرک بھی شامل ہو جاتے. لیکن مومن کی قید لگانے سے کیا مشرک نکل گئے. ارے بات ہے میں مومن کی قید لگانے سے کون نکل گئے؟ مشرک نکل گئے. تو کہہ دیا ولا عبد مومن خیر من مشرک کہ مومن بندہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے. تو اب عبد یعنی کیا نکرہ تھا اس کی صفت لے آئے مومنون کی شکل میں. تو جب عبد کی صفت مومنون کی شکل میں لے کر آئے تو اب یہ مبتدا کیا ہو گیا؟ اس مبتدا میں تخصیص ہو گئی. اور تخصیص کیا ہے؟ تخصیص سے قلت اشتراک ہو جاتا ہے، یعنی اشتراک میں کمی آ جاتی ہے. اشتراک میں کمی آ جاتی ہے، قلت اشتراک ہوتا ہے. جب قلت اشتراک ہوتا ہے تو اس تخصیص کی وجہ سے وہ نکرہ معرفت قریب ہو جاتا ہے. جب معرفت قریب ہو جاتا ہے تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا عبد کی صفت لے کر مومن، تو عبد سے اب مشرک بندہ نکل گیا. اگر مومن نہ لے کر آتے تو مشرک بندہ اس میں شامل تھا. صحیح نا؟ ولا عبد مومن خیر من مشرک، مومن بندہ لام تاکید دیا یہاں پر ولا عبد میں، مومن بندہ بہتر ہے کیا مشرک بندے سے. تو خیر من مشرک پورا مل ملا کر کے خبر واقع ہوگا اور عبد مومن بطن کی وصف ہو کر کے یہ مبتدا واقع ہو جائے گا. اور لام جو ہے یہ برائے تاکید ہے، اور یہ لام تاکیدیہ جو ہوتا ہے اسم پہ بھی آیا تھا جیسے کہ یہاں پر ہے، فعل پہ بھی آیا تھا جیسے لقد، وہ حرف پہ بھی آیا تھا جیسے لقد. صحیح نا؟ قد پہ داخل ہو جاتا صحیح ہے، اور فعل پہ بھی داخل ہو جاتا ہے جیسے لا یفعلن آپ پڑھتے ہو. تو لام تاکیدیہ یہ اسم پہ بھی آیا تھا، فعل پہ بھی آیا تھا، حرف پہ بھی آیا تھا. کیا نہ نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو وہ نکرہ مبتدا ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ 6 صورتوں میں کیا ہے اگر صفت لائی جائے گی تو کیا نکرہ مبتدا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ الگ الگ وجہ ہے تخصیص کی. ایک تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ کیا صفت ہے؟ یعنی خاص کرنے کی وجہ صفت ہے کہ نکرہ کی صفت لائی جائے گی تو وہ نکرہ مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا. اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور نیچے جو ہے وہ صفت کی باتیں تو نہیں ہے، وہ دوسری وجہ سے تخصیص آ رہی ہے، اسی لیے بیان کر رہے ہیں وقدا اذا تخصصت بوجہ آخر. اسی طرح جب کسی دوسری وجہ سے تخصیص کر دی جائے، اسی وجہ سے کیا ہے کب کسی دوسری وجہ سے تخصیص کر لی جائے. یعنی اوپر جو تخصیص تھی وہ تخصیص بصفت تھی، تخصیص بصفت یعنی صفت کی وجہ سے خاص کر دینا کسی نکرہ کو. جب کسی صفت کی وجہ سے نکرہ کو خاص کر دیا جائے گا تو وہ نکرہ مبتدا بن جائے گا. یہاں پر اسی بات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں وقدا اذا تخصصت بوجہ آخر. اسی طرح جب کسی دوسری وجہ سے تخصیص کر دی جائے. تخصیص کی اور بھی صورتیں ہیں، تخصیص بعہد الجنسین، تخصیص بصفت العموم، صحیح نا، تخصیص بصفت المقدرہ، تخصیص کیا بالتقدیم مع حق و تاخیر، تخصیص بالنسبت الی یا المتکلم. یہ تخصیص کی صورتیں ہیں جو یہاں کتابیں دی ہیں، کتابوں میں مثالیں دی ہیں صرف. صحیح ہے. نحو جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ، کیا کوئی آدمی گھر میں ہے یا عورت. اب یہاں میں دیکھو یہاں پر تخصیص بعہد الجنسین ہے، یعنی دو جنسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تخصیص کر دینا، خاص کر دینا. تو اب آسان لفظوں میں کیا ہے جب کسی حمزہ استفہام کے بعد کیا نکرہ ہو پھر اس کے بعد اب متصل آ جائے اور وہ اب متصل بھی کسی نکرہ کے ساتھ ہو، تو جب
کیا ہے جب حمزہ استفہام کے بعد جو نکرہ ہوگا تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا. تو اب رجل فی الدار ام امرأۃ میں رجل بھی مبتدا بن جائے گا اور امرأۃ بھی مبتدا بن جائے گا. صحیح نا. یہاں پر تخصیص جو پائی گئی ہے کیا بِأَحَدِ الْجِنسَيْنِ کی وجہ سے پائی جا رہی ہے, یعنی دو جنسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تخصیص ہے یہاں پر. یعنی متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گھر میں یا تو عورت ہے یا عورت ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے. بات ہے اس میں, گھر میں یا تو عورت ہے یا مرد ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے. تو یہاں پر تخصیص بِأَحَدِ الْجِنسَيْنِ پائی گئی, یعنی دو جنسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا خاص کر دینا. تو جب تخصیص بِأَحَدِ الْجِنسَيْنِ پائی جائے گی تو اس تخصیص کی وجہ سے وہ نکرہ معرفہ قریب ہو جائے گا. جب معرفہ قریب ہو جائے گا تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا. سمجھا گیا؟ تو تخصیص بِأَحَدِ الْجِنسَيْنِ ہے, نام یاد کر لینا اسے. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے. تو اب یہاں پر قاعدہ ہے تخصیص کیا ہے بصفت العموم, یعنی کوئی نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کیا ہے جب کوئی نکرہ کس کے تحت واقع ہوتا ہے؟ نفی کے تحت واقع ہوتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اب یہاں پر تخصیص بصفت العموم یعنی صفت عموم کی وجہ سے تخصیص پائی گئی, تو اب اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے. جب خالی احد لے کر آتے تو تمام افراد کو شامل ہو جاتا احد, لیکن جب تخصیص پالی گئی تو اب تمام افراد بمنزلہ مفرد کے ہو گئے, بمنزلہ مفرد کے ہو گئے. صحیح نا. جو بمنزلہ مفرد کے ہو گئے, مفرد کی منزل میں ہو گئے, تو اب اس میں تخصیص پالی گئی. جب تخصیص پالی گئی تو وہ نکرہ مبتدا قریب ہو گیا. جب مبتدا قریب ہو گیا تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے, یعنی تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور تو مخاطب کو ایک جگہ, یعنی تو ہی بہتر ہے, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ, کوئی تم سے بہتر نہیں ہے. وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا وشرٌ آرا ذنابن, تخصیص کیا ہے؟ تخصیص یہاں پر بصفت المقدرہ, یعنی تخصیص کر دینا صفت مقدرہ کے ساتھ. کوئی صفت ہم محذوف مان لیں, صفت محذوف مان کر کے اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز قرار دینا, یہ تخصیص بھی کیا ہے؟ تخصیص بصفت المقدرہ, یعنی تقدیری صفت کے ساتھ تخصیص کر دینا, خاص کر دینا. مثال کیا ہے؟ شرٌ آرا ذنابن, کیا شر نے کتے کو بھگوانے پر مجبور کر دیا. اب یہاں پر مثال کے طور پر شر, چھوٹا شر تو کتے کو بھگوانے پر مجبور نہیں کرے گا. کوئی بڑا شر, مثال کے طور پر تھپڑ سے مار کتے کو مار دو تو وہ کتا بھوگے گا نہیں, اگر لاٹھی سے مارو گے تو کتا بھوگے گا. تو اب پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہے؟ شرٌ کے بعد عظیم کیا مقدر ہے. اور دوسری بات یہ کہ شر میں جو تنوین ہے, تنوین تعظیم ہے, جو عظیم ہونے پر دلالت کر رہی ہے. تو کہ شر عظیم ہے نا, بڑے شر نے کتے کو بھگوانے پر مجبور کر دیا. تو شر کی صفت یہاں پر کیا محذوف ہے, اس محذوف کی وجہ سے یہ نکرہ کے اندر تخصیص پالی گئی. اور جب نکرہ کے اندر تخصیص پالی گئی تو وہ نکرہ مبتدا کیا ہے؟ معرفہ کے قریب ہو گیا. جب معرفہ کے قریب ہو گیا تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا. بات آ رہی ہے میں. وفی الدار رجل, گھر میں آدمی ہے, گھر میں آدمی ہے. تو اب یہاں پر وفی الدار رجل میں رجل مبتدا ہے لیکن مؤخر ہے وہ, اور فی الدار یہ خبر ہے, خبر مقدم ہے. تو اب یہاں پر رجل, یہاں پر مبتدا بنانا, اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. کیوں قاعدہ ہے کیا ہے؟ جب جس کا حق مقدم کرنا ہو اس کو کیا ہے؟ اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. جس کا حق مقدم کرنا ہو اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اختصاص کا معنی پیدا ہوتا ہے. اختصاص کا, یہ حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. صحیح نا. تو یہ اختصاص, یہ حصر نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتی ہے. جب نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دے گی تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے گا. تو قاعدہ کیا ہے, اصول کیا ہے؟ تخصیص بالتقدیم مع تاخیر,
یعنی تخصیص کر دینا اس کو مقدم کر کے جس کا حق کیا مؤخر کرنا تھا. صحیح ہے. تو پھر داری رجل میں رجل یہاں پر یہ اس کا حق مقدم ہونا تھا لیکن اس کو مؤخر کر دیا. تو مؤخر کر دیا تو اختصاص کا معنی دیا. تو اختصاص کا معنی دیا تو نکرہ معرفہ قریب ہو گیا. جب معرفہ قریب ہو گیا تو اس مبتدا کو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا. سلام علیکہ سلامتی ہو تم پر. تو اب سلام علیکہ یہاں پر تخصیص بالنسبت الی یا المتکلم ہے. اصل میں یہ سلمت سلاما علیکہ تھا. سلمت سلاما علیکہ تھا. صحیح ہے نا. اب کیا ہے جملہ فعلیہ سے عدول کر کیا ہے جملہ فعلیہ سے عدول کر کے جملہ اسمیہ کی طرف لے کر آئیں گے. صحیح نا. جملہ اسمیہ کی طرف لے کر آئیں گے. اب سلمت سلاما علیکہ تھا تو سلمت کو حذف کر دیا, سلاما علیکہ کو رہنے دیا. صحیح ہے. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ صاحب ایک اصول ہے کہ صاحب مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. حذف کر دیا جاتا ہے. پھر ہم نے سلامن کے نصب کو رفع سے تبدیل کر دیا کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے, جملہ فعلیہ تھا یہ, اور جملہ فعلیہ سے ہم نے کیا عدول کر لیا جملہ اسمیہ کی طرف, کیونکہ جملہ فعلیہ میں حدوث پایا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے, دوام استمرار پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم نے جملہ اسمیہ کی طرف نقل کیا تو سلام علیکہ ہو گیا. پھر ہم نے سلام کی نسبت یا متکلم کی طرف مان لی کہ سلام اصل میں سلامی تھا. سلام اصل میں سلامی تھا تو تخصیص بالنسبت الی یا المتکلم پائی گئی, یعنی یا متکلم کی طرف نسبت کرنا پایا گیا. تو تخصیص بالنسبت الی یا المتکلم خاص کر دینا کیا ہے تخصیص ہے. یہاں پر کیا ہے یا متکلم کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ. تو سلام کی نسبت ہے یا متکلم کی طرف. تو جب سلام کی نسبت یا متکلم کی طرف مان لی تو یہ نکرہ کیا ہے معرفہ قریب ہو گیا. جب معرفہ قریب ہو گیا تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا. سلام علیکہ. تو یہ 6 صورتیں پائی گئی کہ جن 6 صورتوں میں نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. اصول کیا ہے؟ کیا تخصیص بالصفت, ایک تخصیص بعدد الجنسین, تخصیص بصفت العموم, تخصیص بصفت المقدرہ, تخصیص بالتقدیم مع حق تاخیر, تخصیص بالنسبت الی یا المتکلم. ان کی مثالیں دی ہیں. ان اصولوں کو یاد کر لو جو میں نے ابھی بیان کیے تو مثالیں سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. بہرحال ان 6 صورتوں میں جو نکرہ آیا ان نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جائے. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.